اچھا، سائنس کی بات میں مجھے یاد آ گیا بائی دی وے، ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا ایک جاپنیز سائنسدان مسارو اموٹو کا. آپ گوگل پہ نکالیں مسارو اموٹو، آپ کو نظر آ جائے گا. اس نے ایک تجربہ ہی کیا کہ 2 گلاس پانی کے رکھے دور دور. ایک کو یہ کہا تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو، بہت زبردست چمک رہا ہے تمہارے پانی. اور ایک گلاس علیحدہ رکھ لیا، اس میں کہا بڑے گندے ہو، آئی ہیٹ یو. اور پھر اس نے دونوں گلاسوں کو پانی کو کرسٹلائز کیا -35 ڈگری سے. تو جو کرسٹل بنے، اب کرسٹل دیکھا، جس کرسٹل کو اس نے کہا تھا، جس گلاس کو کہا تھا کہ آئی لو یو، یو آر سو نائس، سو ونڈرفل، تو اتنے خوبصورت پھولوں کی طرح سارے کرسٹل بن گئے. اچھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ تم بہت برے ہو، گندے ہو، آئی ہیٹ یو، وہ گندلا سا پانی ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں، جس قسم کے الفاظ نکالتے ہیں، جس قسم کی دعا کرتے ہیں، وہ اس کا اثر ہمارے خون پہ، پانی ہے نا، خون جسم کا خون ہے، پانی ہے، وہ خون میں بھی وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. سائنس کا آسپیکٹ میں بتاؤں تو اگر سمجھ کے کریں، اگر وہ ویسے ہی منہ میں کسی سنسکرت زبان میں بول جاتا ہے تو شاید پانی میں فرق نہ پڑتا، مگر اس نے فیل کے ساتھ کیا کہ آئی لو یو، آئی ہیٹ یو. تو اس طرح ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو اس کا میننگ، اس کے معنی کو محسوس کرتے ہوئے کریں گے تو وہ انسان کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی، اس کے خون میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. یہ اس کا یہ سیکولر آسپیکٹ میں بتا رہا ہوں، جو سائنٹیفک آسپیکٹ ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور اسی کی میں دوسری شکل کروں گا. ہم نے پتہ ہے جیسے کہ ایک کانشیس مائنڈ ہے، شعور ہے، ایک لاشعور ہے، ایک شعور ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تحت شعور ہے جو بہت بڑا اندر ہمارے ہے، جس میں ہر چیز جمع ہو رہی ہے. پھر ایک کیا کہنا چاہیے، شعور بالا ہے ہمارے اندر ہی، اللہ کی ریفلیکشن یا امیج آف اللہ، جو اس طرح آپ کہیں یا اس کی پھونک، وہ ہے شعور بالا ہے. اور پھر ایک لامحدود یہ کائناتی شعور ہے، فنڈامنٹل کانشیسنس اس کو کہتے ہیں، جس کو یونیورسل کانشیسنس کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، جس کو آپ کہیں کہ وہ کانشیس. اب جب ہم بات کرتے ہیں دل سے، فیل کے ساتھ، تو وہ ہمارے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس میں جا کے چھپ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اور وہ ویسے ہی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے. ایسے رٹا لگا کے بات کرنے سے نہیں بات بنتی. آج کا موضوع ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا روحانی اور سائنسی پہلو کیا ہے. تو اسپرٹ اینڈ سائنس آف پریئر بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ریلیجن کو ہی صرف لیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کی سائنٹیفک آسپیکٹ کیا ہے، کس طرح دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، جو ہم خواہش کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں. تو پہلے تو ایسے میں اس کی تھوڑی سی تاریخ کی بات کروں گا کہ پچھلے ٹیک چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور ان کے بعد ان سے غلطی کا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس درخت سے منع کیا کہ اس کا پھل نہیں کھائیں گے یا توڑیں گے نہیں، تو غلطی ہو گئی. مگر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت آدم کو دعا سکھا دی، پریئر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تو گویا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا. تو ڈے 1 سے ابھی ہیومن ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو جنت میں ہی پہلی بات ہوگی. کیا زبردست. اچھا، پھر یہ تو دین کے حوالے سے بات ہوگی، انسان کی پیدائش کے حوالے سے بات ہوگی. پھر انتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی تاریخ کے بعد جاننے کی شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ معلوم کیا کہ 5000 سال پہلے کی بھی کچھ ان کو ایسے ثبوت مل گئے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کسی نہ کسی طرح دعا کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جناب جتنے بھی مذاہب آئے ہیں آج تک، آپ کو پتہ ہے انگنت، ہر مذہب میں ارسپیکٹو کہ ان میں جو بنیادی سوچ کیا ہے اس میں دعا کا کانسیپٹ ہے.
پھر جتنے پروفٹس آئے آپ دیکھ لیجیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت یحییٰ ہو، جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کانسیپٹ، سب میں دعاؤں کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جو یونیورسل ہے اور فرام ٹائم ایمموریل ہے، دعا کا جو کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اب دو بھی قسم کی دعائیں میں اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک کا تعلق تو بلیف سے ہے، اور بلیف کا تعلق عام طور پہ ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا میں کہوں گا کہ سیکولر بھی ہے۔ آپ کہیں گے بھی سیکولر کیسے ہے؟ اب ہم ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، جی گڈ وشز ٹو یو، مے یو لیو لانگ، ہاں جی، یس بیسٹ آف لک، کتنی کرتے ہیں؟ تو یہ اس میں نہ کسی ریلیجن کا نام لیتے ہیں، مگر ہم اپنے دل کی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں جو کہ ایک دعا ہوتی ہے۔ اب آپ آج کل کا انٹرنیٹ پہ دیکھیے، جو واٹس ایپ پہ اتنی دعائیں آتی ہیں، ہم ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو ہم ایکسچینج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دعا ہے تو چل اپنے کسی دوست کو بھیج دی، بے شک اس کو پڑھا بھی نہ ہو صحیح معنوں میں یا سمجھا بھی نہ ہو، مگر ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، آپ کی طرف سے دعائیں آتی ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ تو وہ یہ ایک اس کا سیکولر آسپیکٹ ہے۔ ایک تو ریلیجس ہو گیا کہ جب ہم کسی دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دوسرا سیکولر ہو گیا جس میں ہم ویسے ہی کسی کو اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کنوے ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے میری پرسنل، ہم اپنے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے دے، میں شکریہ تیرا ادا کرتا ہوں۔ بے شمار دعائیں ہوتی ہیں ہم جو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بہتری زندگی میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار دعائیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے ذاتی طور پہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے پرسن کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح دوستوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی دعائیں ہوتی ہے، اچھی دعائیں۔ پھر ایک کلیکٹیو دعا ہوتی ہے جو پوری لٹ سے ایک سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ کشمیر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، آزادی دے، وہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اکٹھے مل کے، یہ کلیکٹیو دعا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں ہے کیا؟ اس میں دو قسم کی میرے خیال میں ہے۔ ایک تو وہ ہے جس میں ہمیں اختیار حاصل ہے، یعنی اگر دعا کی ہم نے کہ یا اللہ مجھے پاک کر دے، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کتنی اس میں رکعتیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہر رکعت میں کتنی بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ مگر اپنی طرف سے کوشش کریں یا نہ کریں یہ اور بات ہے، اور ہم اکثر رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جس دن ہم نے معنی سمجھ کے دعا کی اس وقت قبولیت ہوتی ہے۔ تو میں آگے چل کے بتاؤں کہ سائنٹیفکلی کس طرح معنی کے ساتھ دل سے دعا کرنے سے انسان کے اندر چلی جاتی ہے اور تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اپنے اندر۔ کوئی دعا ہے کہ اللہ میرے دل سے نفاق نکال دے، مجھے زبان میں سچائی دے، مجھے ایسی بڑی دعائیں ہیں جس میں کہتے ہیں۔ تو جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اپنے دل سے نفاق نکالنے کی، جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم سچائی نہیں بول کریں گے، جب تک ہم رزق کے لیے کوشش نہیں کریں گے، قبول کیسے ہوگی؟ منہ سے دعا کرنے سے نہیں فرق پڑتا جب تک دل سے نہ نکلی ہو۔ نمبر دوسری ہے کہ جب تک اس کے لیے کوشش نہ ہو۔ کوشش از اے پرائمری تھنگ جو آپ ذاتی اپنی تبدیلی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہاں تک کوشش کا حد کچھ اپنے اختیار میں ہے، کچھ پھر اللہ کے اختیار میں بھی ہے، مگر پہلے اپنے اختیار میں جو ہے اس کو تو کوشش کریں۔ اگر میں نے کہا میں سچ بولوں گا تو اپنی سچ بولنے کی کوشش کریں۔ اگر میں کہا اللہ مجھے صحت دے تو میں صحت کا خیال تو رکھوں، اپنے جسم کا خیال رکھوں، اپنی خوراک کا خیال رکھوں، ایکسرسائز کروں، سیر کروں، جو کسی زندگی کو ہیلدی لائف سٹائل کے لیے چاہیے وہ کروں، تو تب میری صحت ٹھیک ہوگی۔ صرف دعا کرنے سے کام نہیں بنے گا، دعا کے ساتھ دوا کرنی بڑی ضروری ہے۔ تو وہ یہ تو ایک ذاتی ہو گئی۔ اچھا، ایک دعا ہوتی ہے جس میں بندے کا بس نہیں چلتا۔ اب میں کرن صاحب آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اب آپ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بس تو نہیں چلتا۔
کیونکہ آپ تو دور ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا, مگر میں آپ کے لیے دعا کروں. میرا ایک دوست ہے اس وقت کراچی میں, اس بیچارے کو ہے ہو گیا, ذہن کا مسئلہ ہو گیا, بیمار ہو گیا. اب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, نہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں سامنے, مگر یہاں سے میری ایک دعا چل رہی ہے اللہ کے حضور کہ اللہ اس کو صحت دے دے. میرا دوست ہے, اللہ میاں اس کو بہتر کر دے, اس کی بچے ہیں, فیملی ہے, وہ زندہ رہے, وہ صحت مند ہو جائے. تو یہ دعا ایک ایسی ہے جس میں بندے کا بس تو نہیں ہے, مگر بندہ وہ کہیں دور جو ہے, جو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے دل سے ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے, اور وہ دعا سیدھی سیدھی اللہ کے پاس جا رہی ہے. اس میں بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے. میں I can't do anything, میں صرف اس کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہوں, اور وہ دل سے دعا کر سکتا ہوں. وہ چلی جائے گی ادھر, وہ کیسے مائنڈ کی ویوز جاتی ہیں, کہاں پہنچتی ہیں, کچھ اس کے پاس پہنچے گی, کچھ اللہ کے پاس پہنچے گی, اس کو کامیابی ہوگی, وہ صحت مند ہو جائے گا. تو پھر یہ دعاؤں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ تو زبان سے بولتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اب یہ زبان سے کہا کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں کامیابی عطا فرما, بہتری, احسن, آخرت میں بڑا. تو میرے زبان سے ہے, اگر میں اس کے معنی نہیں سمجھتا تو کیسے تبدیلی ہوگی. لہذا آج ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں, خاص طور پہ پاکستان میں, کہ عربی نہیں جانتے, ہم نے دعائیں رٹی ہوتی ہیں عربی میں, اور معنی بہت کم ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا کہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر دیکھ بھی رہے ہیں, ساتھ عربی منہ سے بولتے جاتے ہیں. وہ دعا کیسے اثر کرے گی جب ہمارا دل ہی اس کے ساتھ نہیں ہے, ہماری ذہن اس کے ساتھ نہیں ہے, ہماری فیلنگ اس کے ساتھ نہیں ہے, تو دعا اثر کیسے کرے گی؟ کیونکہ ہم تو مطلب ہی نہیں سمجھے, ہم تو منہ سے پڑھ کرے جا رہے ہیں. تو اس لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے بنیادی طور پر آپ کی فیل ہونا چاہیے, اپنے دل سے نکل جائے کہ یار میں بات یہ جو کہہ رہا ہوں ایسے واقعہ ہو جائے, میں محسوس کر رہا ہوں دل میں, ایک تڑپ ہو دل میں, تب جا کے دعا وہ دوسرے کے لیے اثر کرے گی, اپنے لیے بھی تب اثر کرے گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا بغیر منہ سے بولے دل سے نکلتی ہے. ویسے ہی اگر میرا آپ کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہے تو مجھے ضرورت بھی نہیں کئی بار ہوگی کہ میں منہ سے بولوں, میرے دل سے نکلے گی ایک خاص کہ اللہ ان کے لیے بہتری کر, ان کو بہت اچھا کر دے, ان کو خوبصورت کر دے, صحت مند کر دے. وہ دل سے دعا کی فیلنگ جو ایک ہے وہ بھی کنوے ہو جاتی ہے, ضروری نہیں کہ منہ سے بولے. جس کے لیے میرا مطلب ایک فیل جب تک نہ ہو, آپ فیلنگ نہ ہو, تو اس وقت دعا کامیاب نہیں ہوتی. تو وہ ایک فیل ہوتی ہے بغیر منہ سے بات کیے, منہ سے بات نکلے, ایسی ہوتی ہے. تو ایک تیسری بات ہوتی ہے کہ جو آپ دعا کرتے ہیں اس کو تصور میں دیکھ لیں. مثلا میں اپنے دوست کا دیکھ رہا ہوں اور میں تصور میں اس کو دیکھوں کہ یار وہ میرا دوست ہے, وہ اس کو یہ پرابلم ہے, اب وہ صحت مند ہو گیا ہے, I can see him healthy and hearty, first class. تو جو تصور کی ایک ہوتی ہے نا قوت, وہ itself carries its strength. تو تصور میں زبان سے بھی نہیں بولے, آپ نے فیل کم کیا مگر تصور میں آپ نے دیکھ لیا, تو ایک تصویر 1000 الفاظ سے بہتر ہے. اس لیے تصور میں کسی چیز کو دیکھ لینا جو آپ چاہتے ہیں. فرض کیا آپ صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بھی اگر کرتے ہیں یا دوسرے کے لیے, اس کو تصور میں دیکھیں ایز اے پرفیکٹ ہیلدی اسمائلنگ ینگ مین, تو اس سے بھی اثر پڑے گا, ایک میسج کیری ہوگا آپ کے اندر. اب آپ آگے سائنس کی بات کریں گے کہ کس طرح میسج اندر جاتا ہے. پھر اب آپ اسپیسیفکلی بات آئی ہے قرآن کے بارے میں. قرآن میں, قرآن مجید میں ایک تو بار بار حکم ہے دعا کرنے کا, جو نماز, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں نماز کہتے ہیں, پریئر کہتے ہیں انگلش میں, ویسے نماز کہتے ہیں. اب نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹو بگن ود وی اسٹارٹ ود گریٹیچیوڈ, الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. کہ گریٹیچیوڈ اٹ سیلف از اے دعا, کہ میں نے اپنی زندگی کے دیکھا میرے اوپر کتنی بلیسنگ ہے اللہ کی, تو میں نے سب سے پہلے تو میرے دل سے ایک کیا کہنا چاہیے, وہ ایک آواز نکلی شکرانے کی,
اور وہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور رب کے اس نام سے ہم نے پہلی بات کی. تو پھر اس کے بعد یہ ایک، یعنی میں اب نماز کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب اگر سیدھے راستے کے لیے اپنی کوشش ہی نہ کی تو کیسے دیکھیں گے؟ 95% ہمارے جو اس ملک میں ہم دوست ہیں ان بیچاروں کو نماز کے معنی نہیں آتے. میں نے پھر کئی ہزار اس کے اردو کے ترجمے کر کے اپنے گاؤں میں دیے کہ بھئی یہ سب یاد کریں، بڑے مشکل ہے، نہیں ہوتا. تو جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں بہت کم ہیں جن کو نماز میں لفظ لفظ کے معنی آتے ہیں. تو جب نفذ کے فرض کیا اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب رکوع جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، کہ اس نے میری بات سن لی. نہیں، ربنا لک الحمد سے پہلے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو جب آپ نے دل سے تعریف کی تو پھر تو اللہ سنے گا نا. یہ کیسے کہتے ہیں نہ ہو؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیری شکر ہے، گریٹیچیوڈ، آئی ایم گریٹفل ٹو یو، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں. تو حمد شروع میں بھی آ گیا تھا، تو درمیان میں پھر ایک دفعہ آ گیا. تو جب ہم نے دعا کر رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، تو ربنا لک الحمد کہہ دیا تو پھر سنے گا. مگر جب ہمیں معنی پتا ہو اور ہم اس کو دل سے بات کہہ رہے ہوں، کہ ہم اگر ساری اس کی بلیسنگ کو کاؤنٹ کریں، اتنے ہم جلدی سے ربنا لک الحمد کر کے جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ کھڑے ہو کے دل کو محسوس کرنا کہ میں نے اس کی تعریف کی اور تیرا شکریہ ادا کیا، یہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے جس طرح پھر آخر میں جا کے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ پھر رب اجعلنی، مجھے رب نماز قائم کرنے کی توفیق عطا. مقیم الصلاۃ مجھے اپنے، جب میں کوشش ہی نہیں کروں تو قائم کیسے کروں گا؟ تو صرف کہنے سے بات نہیں بنتی. وہ مقیم ذریتی، اور میری اولاد کو، میں نے اولاد کو کہوں گا تو کریں گے نا، اگر وہ نہیں کرتے تو چلو میری اپنی بھی غلطی ہوگی نا اس میں. ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے. تو یہ اب فرگیونیس آ گیا کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا. بولے والدین کو اللہ معاف کر دے. وہ بے شک دنیا میں چلے گئے ہوں مگر ہم دل سے کنوے کر رہے ہیں ایک میسج، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور سارے مومنین کو معاف کر دے. یہ ہم پھر دعا کر رہے ہیں. کتنی دعائیں ہیں نماز کے اندر، کوئی 10 دعائیں آ گئی. تو ہم نے کتنی بار اس کے بارے میں سوچ کے دل سے محسوس کر کے ریئرلی ہوتا ہے. ہم تو بس وہ ایک ریچول کی طرح نماز کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے، پتہ نہیں ہوتا کیا جلدی جلدی بولے جا رہے ہیں، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، اور جو الفاظ ہیں منہ سے کچھ اور نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہی دیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ ہماری یہ پریئر ہے، یہ بھی دعا ہے، مگر دعا سے ہم دور ہیں. اب ایک اور خاص بات جب میں بات کرنا چاہتا ہوں، اب میں نے جتنی بار الفاظ یوز کیے اس میں رب کا لفظ استعمال کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی. ہم نے کتنی بار رب کا رب 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 کہہ رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ رب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک بڑا بیسک کانسیپٹ ہے. میں اس کو تھوڑا سا لے کے جاؤں گا. پہلے تو قرآن مجید، جتنی دعائیں قرآن مجید میں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی 15 20 25 30 دعائیں سب شروع ہوتی ہیں رب سے. ربنا آتنا فی الدنیا، رب اغفر لی ولوالد. جتنی بھی قرآن مجید میں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا جی سب، رب اغفر لی ولوالد، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب رب کے نام سے شروع ہوتی ہیں. اب میں بھی سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں، میں نے دیکھا کہاں کہ اللہم ایسے کر کے اللہ ایسے کر دے. ہر دعائیں جو سارے پیغمبروں نے کی ہیں سب نے لفظ پہلا رب کا ہے. کہ جس میں آپ اٹھا کے قرآن مجید کے دیکھیں 15 20 25 دعائیں میں ساری نکال کے دیکھیں، ایک بھی دعائیں نہیں ایسی ملی جس میں اللہ کے ساتھ کرے کہ اللہ کے، وہ سب رب کے نام سے شروع. میرا کانسیپٹ یار رب کیوں کہا گیا؟ پھر مجھے یاد آئی وہ دعا
جو قرآن مجید میں انسان کے لیے اپنے والدین کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب رحم کر میرے والدین پر جس طرح بچپن میں وہ میرے رب تھے. یار بڑی زبردست بات ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صغیر جب میں بچہ تھا، ربنا تو میرے رب تھے. وہ اللہ یعنی والدین کو اللہ تعالیٰ نے رب کا درجہ دے دیا جب آدمی بچہ ہوتا ہے. یہ کبھی غور کیا ہو آپ نے؟ اچھا یہ بڑی خاص بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کہیں سوچا ہوگا کہ ایک سورہ اعراف میں ایک لفظ ہے بڑا زبردست ہے. کسی بندے نے اس وقت مجھے پوچھا جب وہ دنیا سے جا رہا تھا فون کر کے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو واقعی میں نے غور کیا تو پھر مجھے اس کے نئے معنی لگے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان آدم کی نسل کی پشت نسل، آدم کی جو نسل کے نسل سے پشت سے روحوں کو نکال کے پوچھا. یہ قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ اعراف میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بڑا غور طلب بات ہے. اس میں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے تھا نا، اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ الستو بالہکم کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ الستو بربکم؟ تو پھر ان سے یہ وعدہ لیا، قالو انہوں نے کہا بلا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. کہاں وہ والدین کے ساتھ تعلق بچے کا رب کی حیثیت ہے، اور کہاں یہاں پہ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے ہمارے ساتھ وہ اسی طرح جیسے والدین کا ہوتا ہے. یعنی وہ بھی ہمارا رب اس طرح جس طرح والدین اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بچوں کی طرح پیار کرتا ہے. اور اسی طرح جس طرح ایک بچہ جب اس کو چھوٹا ہوتا ہے، ابھی 6 مہینے کا، 2 مہینے، 4 مہینے کا، 1 سال کا، پیاس اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے دودھ ماں کا. تو اس طرح ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو ہم بھی اسی طرح رو کے دعا کریں.